کنا چا سپروائزر ہے. السلام علیکم اور سب بھائی خیریت سے ہیں. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ تندرست رکھے. ماشاء اللہ جی اج ساری مسجد چ بیان ہویا سجدہ تلاوت تے ماشاء اللہ جی ساڈا بیان سنو تانوں بھی پتہ چلے قرآن پاک چ کنے سجدے نے. 14 سجدے نے سجدہ تلاوت تے ماشاء اللہ جی ساڈا بیان سنا کہ تانوں پتہ چل جائے گا. تے اسی ہن آئے جے سیر کرن واسطے تے ماشاء اللہ اپنی فصلاں لائے دے. انسان بھول جائے تو پھر ایک سجدہ کریدا ہے. ذکر دو کریدے نے جہاں نام ہے سجدہ سہو. وہ موٹیاں موٹیاں گلاں نے جڑے کوئی چھوٹے مسائل کسی کو پیش اج ہے سجدہ تلاوت. قرآن مجید ماشاء اللہ تلاوت کرتے ہو. قرآن مجید کی تلاوت کردیا ہوا بعض مقامات ایسے آتے ہیں کہ جتھے انسان کو قرآن مجید ٹھپ کے تے سجدہ تلاوت ادا کرنا ضروری ہے. قرآن مجید دے وچ 14 جگہ نے ایسیاں جتھے انسان تلاوت اگر واحد پڑھے گا آیت سجدہ. آیت سجدہ جدوں کوئی شخص پڑھے گا تو وہ قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھنے کی وجہ بنا اتنے سجدہ کرے گا. وہ کوئی سجدہ ہوتا ہے. سجدہ ادا کرنے کا طریقہ ہے کہ انسان اللہ اکبر کہہ کے سجدے چلا جائے گا اور سجدے دے وچ تسبیحات پڑھ کے پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے کو ختم کر دے. اس سجدے دے وچ کنا نوں ہاتھ لانا یا سجدہ ختم کر کے سلام پھیرنے کی کوئی ضرورت نہیں. انسان بیٹھا رہے تو بیٹھے بیٹھے ہی سجدہ کر لے اللہ اکبر کہہ کے. اگر کھڑا ہے تو کھڑے کھڑے سجدہ کر لے. بس یہ خانے کعبے کی طرف انسان کا منہ ہوئے اور بہتر ہے کہ وہ باوضو ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اندر جہاں حدیث نے انہوں نے دیکھ لگا کہ وہ لوگ بہت نیک لوگ سن. سواری تے جاتے پے نے, گھوڑے تے بیٹھے رہے ہیں, اونٹ تے بیٹھے ہوئے ہیں, گدے تے بیٹھے رہے ہیں. انہوں نے جب تلاوت کرتے رہنا اور جب آئے تو سجدہ ہوئی تو انہوں نے اپنی سواری کے اتنے بیٹھے بیٹھے تلاوت کا سجدہ کر چڑھنا. حدیثوں کے پھر اندر یہ آتا ہے کہ وہ بھی نہیں دیکھتے کہ خانے کعبے کی طرف سواری جاتی نہیں ہوتا وہ کسی بھی پاسے ہو سکتا. لیکن سارے واسطے باہر حال یہ ضروری ہے کہ آیت سجدہ جو آئے قبلہ رخ ہو کے باوضو اور دیگر جہاں شرطیں ہوں نا پاک صاف ہوئی کپڑے وغیرہ وغیرہ سطر کجیا ہے کہ اسی اللہ کے حضور سجدہ تلاوت پیش کریے. ساری مخلوق جڑی ہے بے شمار دنیا ہے. میرا تو چونکہ شعبہ ہی ہے دن رات میں سے ہی کام چ رہنا. کوئی خوش نصیب ہے جنہوں سجدہ تلاوت کے بارے میں علم ہے. قرآن شریف پڑھی جانے پہ ہیں عورتوں کے خاص طور کے ہوتے اس معاملے میں بالکل معلومات حاصل نہیں ہے. ویسے قرآن مجید جب تم پڑھو گے نا تو جتنے سجدہ تلاوت آئے گی اتنے آیت کے وچ بھی سجدہ لکھا ہوتا چھوٹا جہا. اور حاشیہ جڑا قرآن شریف کا جی لین لگی دی ہے جہاں اندر اندر لکھا ہوتا ہے حاشیے کے باہر بھی لکھا ہوئے گا السجدہ. اگے عرض کیتا قرآن پاک کے اندر 14 جگہ نے. پہلا سجدہ 9ویں سپارے جاتا ہے, دوسرا 13ویں جاتا ہے, کر دیا 15ویں سورت آخری سجدہ سورۃ العلق کا آتا ہے. اس تو پہلے سورہ انشقاق 3 سپارے کے اندر, پھر سورہ نجم, پھر سورہ کاف ہے, پیچھے پھر آتے جاؤ. 14 مقامات ایسے ہیں قرآن مجید کے اندر جڑے متفقہ نہ کہ اتنے سجدہ آتا ہے. ایک جگہ ہے جتنے اختلاف ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ اتنے سجدہ کرنا چاہیے لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اتنے سجدے کی ضرورت ہے. وہ سورۃ الحج دیا آخری آیات یا ایھا الذین آمنوا اسجدوا وارکعوا واعبدوا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا وافعلوا الخیر. اے ایمان والو رکوع کرو, سجدہ کرو, عبادت کرو اور نیک کام کرو. اس جگہ تے امام شافعی نے جڑے اہل سنت کے چوتھے امام نے وہ کہتے ہیں کہ سجدہ کرنا چاہیے لیکن امام
امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اتنے سجدہ کرنے کا کوئی قریب نہیں ہے، اتنے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ سجدہ تلاوت کا جڑا حکم ہے جمہور دے نزدیک، جمہور کہتے ہیں جدھر زیادہ لوگ ہوں، 4 امام نے جب 3 امام ایک پاسے ہو جان گے، ایک پاسے ہو جائے گا، تو پھر کہا گے کہ جمہور 3 جڑے ہیں انہوں کے نزدیک 3 کے نزدیک یہ سنت۔ امام ابو حنیفہ جڑے ساڈے امام نے، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں کے نزدیک یہ سجدہ واجب ہے۔ اور واجب اور سنت کا تھوڑے دل چ رہنا چاہیے گل کہ جدوں کوئی چیز سنت ہوتی ہے فقہ دے اندر، پھر انہوں ادا کرنے کا سبب ہوتا ہے، تو انہوں اگر ادا نہ کیتا جائے تو قیامت والے کو باز پرس نہیں ہوتی۔ لیکن ساڈے امام کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ سجدہ نبی پاک نے ہمیشہ کیتا ہے اور صحابہ کرام نے کیتا ہے۔ سجدہ تلاوت سنت نہیں بلکہ اس تو بڑھ کے یہ واجب ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سجدہ تلاوت ادا نہ کیتا جائے تو انسان گناہ گار ہوئے، اور قیامت والے دن پوچھ ہوئی بھائی سجدہ تلاوت آیا سی، دنیا جہان میں سجدہ کر چھڑیا سی، تو کیوں نہیں کیتا؟ لہذا سانوں یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن پاک دے وچ تلاوت کرتے ہوئے 14 جگہ ایسیاں آن گیاں کہ جہدے وچ سانوں سجدہ تلاوت کرنا چاہیے۔ سجدہ تلاوت کدوں کرنا چاہیے؟ بعض اوقات سجدہ تلاوت اسی وقت کرنا ضروری ہوتا ہے جدوں قرآن مجید کی آیت آئے گی، اسی وقت سجدہ کرنا ضروری۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سجدہ تلاوت کرنے سے انسان کو وقفہ مل جاتا ہے۔ اگر تو اسی نماز پڑھنے میں جماعت نال پڑھ رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ امام جڑا ہے، ویسے حکم یہ ہے امام کو کہ تو عام نمازاں نہیں پڑھانا پیا تو سجدہ تلاوت اگر لوگوں کو پتہ ہی نہ ہوئے پیچھے امام جڑا وہ سجدہ تلاوت والی آیت پڑھ کے وہ چلے جائے سجدے پیچھے لوگ میرے ورگے پٹ کھلوتے تھے ہوں، انہوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ امام سجدہ تلاوت کا سجدہ کیتا ہے۔ امام سجدے گیا تو یہ رکوعے گیا، امام جدو سجدے اٹھیا تو یہ جناب سجدے جا پیا، یہ پھر گڑبڑ ہو جائے گی۔ امام جڑا عقل مند ہے انہوں یہی حکم ہے کہ اول تے وہ تلاوت نماز دے اندر جدو پڑھا رہا ہے تو آئے تو سجدہ کو اوائڈ کر جائے۔ تھی دیکھا ہوگا میں جب سورت اللہ اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھی ماتے کے بچیاں کے پیچھے پڑھنا تو میں پھر خاتیہ تک آ کے چھڑ دیا، اس کو اگے نہیں پڑھتا اس واسطے کہ پیچھے لوگوں نے خلل پے گا، ان کو پریشانی لگ جائے گی۔ لیکن بہرحال تراویہ دے اندر تسی دیکھا ہوئے گا کہ اتنے تو ایسا نہیں انسان کر سکتا کہ وہ بڑی آج وہ سارا قرآن سنانا ہے انہیں، لہذا حافظ صاحب جڑے ہیں وہ پہلا اعلان کرتے ہیں کہ جناب اس رکعت کے اندر سجدہ تلاوت والی آیت آ جائے گی، لہذا پہلی رکعت یا دوسری رکعت کا اعلان کرتا ہے کہ سجدہ تلاوت آئے گا۔ ویسے جڑے لوگ تلاوت کرتے رہتے ہیں قرآن پاک نال دل لائے رکھتے ہیں، صاحب علم نے تھوڑے بہت انہوں کو جی پتہ لگ جاتا ہے کہ آیت سجدہ آ گئی ہے۔ وہ اگر امام نے نہ بھی نہ کیا تھا ہوئے تو انہوں کو پتہ ہوتا ہے کہ امام نے اتنے سجدے جانا، تو پتہ چلیا کہ اگر نماز کے اندر کوئی تنہا پڑھتا پیا نماز یا جماعت نال پڑھتا پیا نماز دے وچ جدوں آیت سجدہ آتی ہے تو پھر انہوں اسی وقت سجدہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ نماز دے اندر جدوں آیت سجدہ پڑھا گے تو نماز دے اندر ہی انہوں سجدہ کرنا ضروری ہو۔ لیکن اگر انسان ویسے تلاوت کر رہا ہوئے نماز تو بعد وہ واسطے پھر علماء کرام نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ وہ بھی اسی وقت قرآن جی ٹھپے ظاہر باوضو کے تلاوت کرتا پیا تو وہ اپنا سجدہ تلاوت جڑا ہے وہ کٹ لے۔ لیکن اگر اس وقت وہ نہیں بھی کر سکتا سجدہ تو مرنے تو پہلا تک جدوں مرضی وہ سجدہ کر لے اللہ تعالیٰ اس سجدے کو قبول فرما لے۔ لیکن سجدہ بہرحال واجب ہے، وہ سجدہ کرنا ضروری ہے۔ بعض اوقات جب اسی حفاظ جڑے صورتیں یاد کرتے رہتے تو ایک آیت سجدے والی بھی یاد کرنی ہے، سجدے والی آیت یاد کرنا ہو سکتا 200 باری پڑھنے پہ جائے 300 باری پڑھنے پہ جائے، اور استاد جڑا ہوں میں قرآن شریف سن رہا ہونا تو ایک دن کئی باری سجدے والی آیات جہاں مجھے سننے پہ۔ بہرحال زیادہ دفعہ ایک ہی آیت میں جب یاد کرنے کی نیت نال کوئی پڑھے گا تو ایک دو باری سجدہ کر لینا وہ واسطے کافی ہوگی۔ لیکن قرآن مجید عمومی طور پہ انسان پڑھتا ہوا پیا تو جتنے جتنے بھی سجدہ ہے انہوں آیت سجدہ سن کے تلاوت پڑھ کے یا سن کے تلاوت کا سجدہ کرنا چاہیے۔ اگلی بات یہ تمہیں دسنی سی کہ صرف آپ پہ تلاوت کریے تو سجدہ
لازم نہیں آتا، بلکہ تلاوت سجدے والی آیت سن لینا انسان پھر بھی انہوں سجدہ تلاوت پہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہ سمجھے کہ میں کہڑا پڑھنا پیا. فقہ دے اندر علماء کرام نے بات لکھی ہے کہ دیکھو نا، جب امام سجدے والی آیت تلاوت کرتا ہے تو سجدے جاتا ہے، پچھلے بھی تو جاتے ہیں نا سجدے. وہ آخر کہ اسی کہڑا پڑھی ہے، امام نے پڑھی اور سجدہ کرے، اسی کہ پڑھی ہے نہیں، کیونکہ انہوں نے سن لی ہے. آیت پڑھنے والا اور سننے والا دونوں پر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے. لہذا ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آیت سجدہ جب اسی پڑھا گے تو تلاوت کا سجدہ جی وہ کرنا پڑے گا، اور اگر سنا گے تو پھر بھی سانوں سجدہ کرنا پڑے گا. بعض علماء نے یہ بات ویسے کہی ہے کہ کوئی قصدن سنے، اگر قصدن، امام ابو حنیفہ تے کہتے ہیں کہ سن لوے بس، چاہے انہیں جان قصدن کہتے ہیں جان بوجھ کے سن، جان بوجھ کے آئے کہ سجدہ سنی ہے تاں بھی، اور بغیر قصد دے سنی ہے پھر بھی سجدہ انہوں پہ جائے گا سننے والے. لیکن امام شافعی اور امام مالک کہتے ہیں کہ اگر انسان قصدن نہ سنے تو پھر سجدہ انہوں کرنا ضروری نہیں. امام احمد بن حنبل نے بڑی دلچسپ بات کی تھی، لیکن سارے واسطے نہیں ہو. وہ کہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت جنہیں قرآن شریف پڑھیا وہ اگر سجدہ تلاوت کرے گا تو پھر سننے والا بھی کرے گا، تو جب پڑھنے والے نے نہیں کیتا تو پھر سننے والے نے بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ بہرحال مختلف آراء تھوڑی خدمت پیش کرنا. سارے واسطے مسئلہ کی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ قصدن سنے یا بغیر قصد دے سنے، سجدہ تلاوت بہرحال انہوں کرنا پڑے گا. سجدہ تلاوت کے بارے میں ایک دو نشستہ جنہوں بیان کر کیتا جائے گا. آج ایک حدیث بیان کر کے ختم کر لینے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سجدہ تلاوت ہے جڑا، جب کوئی آیت آتی ہے تلاوت والی، مضمون اس طرح کا ہوتا ہے قرآن پاک دے اندر کہ اتنے سجدہ جڑا کرنا چاہیے. سنت بھی قرار پایا، واجب بھی قرار. مثلا قرآن پاک کا سورہ انشقاق کا سجدہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ کافر سجدہ نہیں کرتے. اردو پڑھنا تو بھی سجدہ لازم نہ آ جائے، آیت میں نہیں پڑھتا. وہ مفہوم کیا ہے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ کافر سجدہ نہیں کرتے. تو مسلمان کی کہے گا اس وقت؟ کہے گا میں تو مسلمان ہوں، میں تو سجدہ کر لگا بھائی. اللہ کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ کافر سجدہ نہیں کرتے. اتنے مسلمانوں کی کرنا چاہیے، قرآن پڑھا گیا ہے میں تو کرنے لگا ہوں سجدہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آیت سجدہ آتی ہے اور مسلمان سجدہ تلاوت کر دیتا ہے تو پھر شیطان روتا پیٹتا ہوا بھاگ جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے میری کم بختی، ہائے میری تباہی. آدم کو سجدے کا حکم ہوا اور اس نے سجدہ کر لیا اور جنت میں جائے گا، اور مجھے بھی سجدے کا حکم ملا تھا تو میں نے سجدہ نہیں کیا اور میں جہنم میں جاؤں گا. کل انشاءاللہ اس بارے کچھ اور گفتگو ہوگی. اللہ پاک ہماری توفیق عطا فرمائے. ولا کی ماشاءاللہ یہ اپنی فصلاں لائے جان، فصلاں بہت ہی پیاریاں نے. آکی سٹے نکل آئے نے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. سورج بھی نکلنے کی کوشش کر رہا بلکہ نکل گیا. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. صبح صبح کا نظارہ اپنا ہی ہے. ماشاءاللہ جی جدھر نظر مارو ہریالی سرسبز. درختان بھی پونگا لگنے والی ہے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. لو جی ماشاءاللہ ساڈا بیان سنو. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ.
ਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਸੈਰ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਆਏ ਨੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਫੇਰ ਨਵੇਂ ਵਲੋਗ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।